فقال لصاحبه وهو يحاوره، تو اس نے کہا اپنے ساتھی سے، وهو يحاوره، جب وہ اپنے ساتھی سے تبادلہ خیال کر رہا تھا، بات کر رہا تھا، کیا کہا ساتھی سے؟ انا اکثر منک مالا، میں مال میں تجھ سے کہیں بڑھ کر ہوں۔ یہ ہوتا ہے پیسے والوں کی عادت، چار لوگوں بیٹھیں گے تو جو پیسے میں کم ہے اس کو اپنے سے حقیر سمجھیں گے، اور کبھی کبھی اتنے گھمنڈ میں آئیں گے کہ سامنے والے کو اس کی غربت کا احساس بھی دلا دیں گے۔ تو اس نے کہا انا اکثر منک مالا، میں مال میں بھی تجھ سے کہیں بڑھ کر ہوں، واعز نفرا، اور بندوں کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، خاندان کے حساب سے، سوسائٹی میں بات کے لحاظ سے میں تجھ سے کہیں بڑھ کر عزت دار آدمی۔ ودخل جنتہ، اور وہ داخل ہوا اس ساتھی کو لے کر اپنے باغ میں، وہو ظالم لنفسہ، اس حال میں کہ وہ تکبر اور غرور کرنے کی وجہ سے اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہا تھا۔ متکبر جو ہے وہ بیڑا غرق، اس کو لگتا رہا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو کر رہا ہے، لیکن متکبر گھمنڈی جو اپنے مال کے نشے میں مست ہے، اللہ نے کہا وہ ظالم لنفسہ، وہ ظالم ہے لیکن لنفسہ، اپنی جان کے لیے ہے۔ تو اپنے ساتھی کو لے کر اپنے باغ میں داخل ہوا، اب باغ کو دیکھا، باغ بڑا حشاش بشاش ہے۔ اب ایک اس زمانے کے اندر سب سے بڑی چیز باغ ہوتی تھی نا، ایک لمحے کو سوچیے ایک بندہ داخل ہو، بڑی بڑی فیکٹریز اس کی چل رہی ہوں، امپلائیز کام کر رہے ہوں، اور وہ اکیلا تنہا اس کا مالک، تو کیسا کرے گا کہ دیکھو یہ ساری جو لینڈ تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ جو سارے تمہیں ورکرز نظر آ رہے ہیں، یہ ساری کمپنیز جو تمہیں نظر آ رہی ہیں کس کی ہیں؟ میری ہیں۔ تو اب وہ اپنے ساتھی کو لے کر اس باغ میں داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد فرمایا، اور اس نے کہا کہ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، وہ کہنے لگا قدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا صدق الله مولانا العظیم۔ 15ویں سپارے کے رکوع نمبر 17 کا آغاز ہے، اور سورہ کہف کی آیت نمبر 32 کو ہم نے تلاوت کیا ہے۔ اس سے پہلے والے رکوع میں اور اس سے پچھلے رکوعات میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے۔ اصحاب کہف کو جس فتنے کا سامنا تھا وہ فتنہ تھا فتنہ مذہب، شرک پرستی، باطل پرستی، ظالم کا سامنا، ان چیزوں کا ان کو سامنا تھا۔ تو ایک فتنہ مذہب کا بھی فتنہ ہوتا ہے، غلط عقیدے کا بھی فتنہ ہوتا ہے۔ اب اس رکوع میں اللہ نے ایک واقعے کو بیان کیا ہے، دو لوگوں کا واقعہ، اور ان دو لوگوں کے اندر معاملات کیسے تھے کہ ایک شخص کو اللہ نے بہت نوازا تھا، مال و دولت کثیر عطا فرمایا تھا، اور دوسرا شخص وہ تھا کہ مال و دولت رکھنے والے آدمی کے مقابلے میں دوسرا والا کم مال و دولت رکھتا تھا لیکن ایمان والا تھا۔ تو اس رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا ایک آزمائش، ایک فتنہ مال کا بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں یا تو آدمی غلط عقیدے، غلط نظریے کے فتنے میں مبتلا ہوگا، یا بعض اوقات اتنا زیادہ مادہ پرستی میں اور مٹیریلزم میں پیوست ہو جاتا ہے کہ ایک مال بھی، دولت بھی اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ اور یہ پورا رکوع اسی چیز کے بارے میں ہے، اور اس رکوع کو اس دور کے تناظر میں سمجھنا اشد ضروری ہے، اور آج بھی ہم میں سے اکثریت کی حالت اسی طرح کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، پیارے ان سے مثال بیان کیجئے دو مردوں کی، جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، جن میں سے ہم نے ایک کو جنتین من اعناب، انگوروں کے دو باغات دیے تھے، وحففناہما بنخل، اب اللہ رب العزت اس باغ کے اسٹرکچر کو بیان کر رہا ہے۔ وہ باغ تھا کیسا؟ انگور کے باغات تھے، وحففناہما بنخل، اور گھیرا ہوا تھا اس انگور کے باغ کو کھجور کے درختوں نے، ہر طرف سے۔ کھجور کا درخت آپ نے دیکھا مضبوط ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی ہوا مخالف سمت کی انگور کی بیلوں پر نہ پڑے، تو وہ موسم کی گھٹا ٹوپ جو ہے وہ گھٹاؤں سے اور ہواؤں سے وہ درخت جو ہے وہ انگور کی بیلوں کو محفوظ رکھتے تھے۔
تو اطراف میں کھجور کے درخت اور اندر انگور کی بیلیں. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور اللہ کہہ رہا ہے ان باغوں کے درمیان جو ہے وہ کھیتی تھی. یعنی ایک باغ ہے، اس میں انگور بھی ہیں، اطراف میں کھجور کے درخت بھی ہیں، اور وہ جو راستے کچھ ملتا ہے درمیان میں کچھ اسپیس ہے، اس اسپیس کے اندر کھیتی ہے. یعنی کہ اس میں سبزیاں اگ رہی ہیں، دوسرے پھل اگ رہے ہیں. تو ہر قسم کا پھل فروٹ اس ایک باغ میں موجود ہے. اور اس باغ کی حالت کیا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے کلتل جنتین آتت اکلہا. اللہ کہہ رہا ہے وہ دونوں باغات ایسے تھے کہ ہر موسم میں پھل لے کر آتے تھے. ہر موسم کے اندر ان کا کثرت سے پھل آنا لازمی تھا. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس باغ کا پھل کبھی بھی کم نہیں ہوتا تھا. زراعت کا معاملہ ہو، کھجور کا معاملہ ہو، انگور کا معاملہ ہو، وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کمی واقع نہیں ہوتی تھی. ایک اور چیز کیا تھی اس باغ میں؟ وہ فجرنا کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا زمین کو. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ہم نے پھاڑی زمین خلالہما ان باغات، ان دو باغوں کے بیچ میں، اور پھاڑ کے کیا بنائی؟ نہرا، نہر بنائی. تو اب پانی بھی کہیں اور سے لانے کی ضرورت نہیں ہے. زمین کو، باغات کو پھل پھولنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کہہ رہا باغ کے بیچوں بیچ نہر بھی موجود ہے. اب اس تمام کنڈیشن کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب ہر سال ہی کنٹینیوسلی آدمی کی کوئی پیسو انکم آ رہی ہو تو وہ اس کو اللہ کی ذات سے عمومی طور پر توکل ہٹا کر مال پر توکل ہو جاتا ہے. اور وہ کہتا ہے الحمدللہ سب میں نے سیٹ کر دیا ہے، ہر سال میری اتنی انکم تو لازمی آنی ہے. میرے کاروبار سیٹس ہیں، میرے سٹورز سیٹ ہیں، میرے معاملات سیٹ ہیں. یہ انکم تو میں نے ایسی بنا لی ہے، پیسو انکم میری. میں کچھ نہیں بھی کروں تو میں گھر پر بھی بیٹھا رہوں تو مجھے یہ تو آمدنی آنی ہی آنی ہے. جب آدمی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات ٹھیک کر دیتا ہے، اس کی پیسو انکم آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو تو چاہیے کہ اللہ کا اور شکر کرے. لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ اب آگے دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ایسا حسین باغ اسے دیا، اور چاروں طرف سے جو ہے وہ کھجور کے باغات، درختوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے. بیچ میں نہر بھی موجود ہے، بیچ کے اندر کھیتی باڑی کا معاملہ بھی موجود ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے. اللہ کہہ رہا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، یہ چیزیں جو بیان کی یہ تو تھیں اس کے پاس. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، ثمر کا ایک معنی ہوتا ہے پھل، اور اس کے پاس اس کے علاوہ بھی کئی اور میوجات تھے. لیکن یہاں ثمر کا جو ایک ترجمہ علماء نے کیا ہے وہ کہا ہے کمانے کے اور بھی اسباب اس کے پاس تھے. یعنی ایک پیسے والا آدمی ہے، وہ پیسے سے پیسہ بناتا ہے نا. یعنی باغ کا ایک پیسو انکم آ رہی ہے، تو جو پیسو انکم آ رہی ہے تو اب کہیں کیا کرے گا؟ کہیں اور بھی انویسٹ کرے گا، کوئی اور بزنس ہی بڑھائے گا. تو اللہ کہہ رہا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے علاوہ بھی اس کے پاس اور بہت سارے وسائل تھے، اسباب تھے. اب یہ تمام چیزیں اس کے پاس تھی. منظر کو دیکھیے. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، تو اس نے کہا اپنے ساتھی سے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جب وہ اپنے ساتھی سے تبادلہ خیال کر رہا تھا، بات کر رہا تھا. کیا کہا ساتھی سے؟ انا اکثر منک مالا، میں مال میں تجھ سے کہیں بڑھ کر ہوں. یہ ہوتا ہے پیسے والوں کی عادت. چار لوگ میں بیٹھیں گے تو جو پیسے میں کم ہے اس کو اپنے سے حقیر سمجھیں گے، اور کبھی کبھی اتنے گھمنڈ میں آئیں گے کہ سامنے والے کو اس کی غربت کا احساس بھی دلا دیں گے. تو کہنے لگا انا اکثر منک مالا، میں مال میں کہیں بڑھ کر ہوں تجھ سے. وَأَعَزُّ نَفَرًا، نفر کا معنی ہوتا ہے بندے، لوگ. یہاں کچھ نے اولاد بھی مراد لیا ہے، کچھ نے خاندان نے مراد لیا ہے. جب آپ مدینہ شریف جاتے ہیں تو جب آپ ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں تو پوچھتا ہے کم نفر، کتنے بندے ہو آپ؟ تو نفر کا معنی بندے. پیسے والوں کے آگے پیچھے آپ کو پتا چاپلوس بھی بہت لوگ ہوتے ہیں. ہر بندہ ان کی خوشامد کرے گا، ہر بندہ ان کے آگے پیچھے گھومے گا، ہر بندہ انہیں دعوت میں بلائے گا. تو بندوں کے اندر ان کی بات ہوتی ہے.
تو اس نے کہا انا اکثر منک مالا، میں مال میں بھی تجھ سے کہیں بڑھ کر ہوں، واعز نفرا، اور بندوں کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، خاندان کے حساب سے، سوسائٹی میں بات کے لحاظ سے میں تجھ سے کہیں بڑھ کر عزت دار آدمی۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اب اگلی آیت اللہ کہہ رہا ہے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا اس ساتھی کو لے کر اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس حال میں کہ وہ تکبر اور غرور کرنے کی وجہ سے اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہا تھا۔ متکبر جو ہے وہ بیڑا غرق، اس کو لگتا رہا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو کر رہا ہے، لیکن متکبر، گھمنڈی، جو اپنے مال کے نشے میں مست ہے، اللہ نے کہا وہ ظالم لنفسہ، وہ ظالم ہے لیکن لنفسی، اپنی جان کے لیے ہے۔ تو اپنے ساتھی کو لے کر اپنے باغ میں داخل ہوا، اب باغ کو دیکھا، باغ بڑا حشاش بشاش ہے۔ اب ایک اس زمانے کے اندر سب سے بڑی چیز باغ ہوتی تھی نا۔ ایک لمحے کو سوچیے، ایک بندہ داخل ہو، بڑی بڑی فیکٹریز اس کی چل رہی ہوں، امپلائیز کام کر رہے ہوں، اور وہ اکیلا تنہا اس کا مالک ہو، تو کیسا کرے گا کہ دیکھو یہ ساری جو لینڈ تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ جو سارے تمہیں ورکرز نظر آ رہے ہیں، یہ ساری کمپنیز جو تمہیں نظر آ رہی ہیں، کس کی ہیں؟ میری ہیں۔ تو اب وہ اپنے ساتھی کو لے کر اس باغ میں داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد فرمایا، اور اس نے کہا کہ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، وہ کہنے لگا میرا یہ خیال نہیں ہے کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں کیا تھا کہ میں نے تو ایسی پلاننگ کی ہے، درخت موجود ہیں، ہوا، خراب ہوا اندر آ نہیں سکتی، پانی کبھی ختم ہو نہیں سکتا، بیچ میں نہر بہ رہی ہے، مختلف طریقے سے میں نے اس کو حفاظت کے معاملات کیے ہوئے ہیں، نوکر چاکر لگائے ہوئے۔ تو بڑا جملہ کہہ دیا اس نے، کیا؟ ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ باغ میرا نہیں خیال کہ کبھی تباہ ہو سکتا ہے۔ وما اظن الساعة قائمة، اور میں یہ بھی خیال نہیں کرتا کہ الساعة قائمة، کہ قیامت قائم ہوگی۔ مالدار آدمی کو سب سے زیادہ ڈر مرنے کا ہوتا ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ کیوں چاہے گا مرنا؟ تو وہ کہنے لگا، اتنی مستی میں مست ہوتا مالدار آدمی، گھمنڈ جس کو ہو جائے اور اللہ سے توکل ہٹ جائے۔ وما اظن الساعة قائمة، اور میرا نہیں یہ خیال ہے، میں یہ نہیں گمان کرتا کہ الساعة قائمة، قیامت قائم ہونے والی ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، لیکن اگر بالفرض رددت الی ربی، مجھے لوٹایا بھی گیا اپنے رب کے پاس، قیامت آ بھی گئی، بالفرض مان بھی لیا، چلو پہلے تو یہ کہ میرا نہیں خیر قیامت آئے گی، لیکن اگر بالفرض آ گئی، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور میں لوٹ گیا اپنے پروردگار کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں ضرور پاؤں گا اس دنیا سے بھی بہتر پلٹنے کی جگہ وہاں پر۔ مالدار آدمی کو یہ خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ میں بہت جینیس آدمی ہوں، میں بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہوں، میں جو ہے وہ چوزن آدمی ہوں اللہ کا۔ دیکھیں جس کے پاس زیادہ مال ہے نا، وہ سمجھتا ہے اللہ کی رحمت ہے اس پہ۔ آپ کسی مالدار سے پوچھیں گے تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ راضی ہے اس سے۔ بھائی اللہ راضی ہے جبھی تو مال ہے اس کے پاس، وہ اپنے ذہن میں گمان میں یہ چیز بنایا ہوتا۔ تو اس نے بھی یہ بات کہی، اس نے کہا بالفرض قیامت تو آئے گی نہیں، اور اگر قیامت آ بھی گئی نا تو میں وہ چوزن آدمی ہوں اور میں وہ جینیس آدمی ہوں کہ یہاں میرے پاس کم ہے، جنت کے اندر اس سے زیادہ ہوگا میرے پاس، یا آخرت میں اس سے زیادہ لے کر بیٹھا ہوا ہوں گا میں۔ تو اب اللہ کی عادت کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل نے پڑھ کے آئے تھے آپ، کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، دنیا میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد بھی فرماتا ہے اور کافروں کی مدد بھی فرماتا ہے، پیسہ سب کو دیتا ہے۔ دنیا میں اللہ کا قانون کیا؟ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ کافر محنت کرے گا، کافر پلان کرے گا، کافر کام کرے گا، تو ایسا نہیں کہ کافر کو اللہ بھوکا ننگا چھوڑے گا، کافر کو بھی دے گا، کیونکہ یہ دنیا میں اللہ کی عادت ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، اللہ اکبر۔ تو اگر کوئی دنیا میں مالدار ہے لیکن کفر میں ہے، گناہوں میں، تو یہ نہ سمجھے وہ رب کی رحمت کے قریب ہے، یہ پیسہ بھی آزمائش ہے۔ تو اب آگے کیا کہا؟ اس نے بات مکمل کر لی، بڑے بڑے دعوے کر دیے، بڑے بڑے بول لیے۔ اب جو اس کا ساتھی جو پیسے میں کم تھا، ایمان والا تھا، وہ کیا کہتا ہے؟ قال له صاحبہ،
کہا اس کے صاحب نے، اس کے ساتھی نے اس سے، وہ یحاورہ، اور جب وہ اس سے بات کر رہا تھا، تبادلہ خیال کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو انکار کرتا ہے اس ہستی کا جس نے تجھے پیدا کیا ہے تراب سے، مٹی سے؟ اب دیکھیں اس بندے کا سمجھانے کا انداز کیسا ہے کہ آج تو سمجھتا ہے کہ تو باغ کا مالک ہے، بڑے بڑے امپائرز تو نے کھڑے کر دیے، تیری حقیقت کیا ہے؟ مٹی ہے تو۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو بھول گیا، کیا تو نے انکار کیا اس ہستی کا جس نے تجھے پیدا کیا ہے من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، اور پھر اسی تخلیق کے اول میں مٹی سے تجھے بنایا، اور اس کے بعد تجھے اس گندے پانی کی بوند سے بنایا جسے نطفہ کہتے ہیں۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ یہ اکڑنا، یہ گھمنڈ کرنا کس وجہ سے؟ یہ سوچ تیری حقیقت کیا ہے؟ تجھے پیدا اللہ نے کس سے کیا ہے؟ تو ہے کیا؟ مٹی تھا، مٹی ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم سواک رجلا، اور پھر اللہ نے اس نطفے سے تجھے ایک کامل اور برابر مرد بنایا، انسان بنایا۔ لیکن اگر تو میری بات کرتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں تیری طرح، آگے پیچھے گھومنے والے نوکر چاکر اور نفر نہیں ہیں، لیکن میری اگر تو بات کرتا ہے تو میرا معاملہ یہ کہ هو اللہ ربی، میرا تو جو رب ہے وہ اللہ ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے۔ ولا اشرک بربی احدا، اور میں شرک نہیں کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی۔ ولولا، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا، اور یہ کیوں نہ ہوا؟ اب وہ اس کو سمجھا رہا ہے کہ تو جو باغ میں مجھے لے کر گیا، تو باغ میں جا کر تو نے تو بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ کیا باتیں تھی؟ کہ باغ کبھی تباہ نہیں ہوگا، قیامت کبھی آئے گی نہیں، قیامت آ بھی گئی تو میرا تو وہاں بھی تم دیکھنا کیا ہوگا۔ اب وہ اس کا ساتھی کہہ رہا ولولا، کہ یہ کیوں نہ ہوا، اذ دخلت جنتک، کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوتا، قلتا، تو کہتا، کیا کہتا؟ بڑے بڑے بول نہیں بولتا، کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کہتا تھا ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا مجھے دیا، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ اللہ نے چاہا مجھے ملینر اور بلینر بنانا، ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ چاہے۔ تو تو جب باغ میں داخل ہوا، تجھے باغ میں دیکھ کر یہ نہیں سوچنا تھا کہ مجھے اتنا پاس مال ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، تجھے کہنا تھا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے گا، جس کو چاہے گا دے گا۔ اور تجھے یہ کہنا تھا لا قوت الا باللہ، there is no power except the powers of اللہ، کوئی طاقت نہیں ہے کسی کو دینے والی، کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اپنے بل پر کوئی امپائر کھڑا کر لے، طاقت ہے، پاور ہے، اختیار ہے تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تجھے کوئی اپنی چیز پسند آئے، حضور نے فرمایا، یا اپنے بھائی کی کوئی چیز پسند آئے، تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کرو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تمہارے یہ کہنے سے نظر نہیں لگی۔ بڑی طویل حدیث ہے کہ ایک نوجوان تھے، ایک صحابی تھے، بہت ہینڈسم تھے، بہت خوبرو تھے، انہیں دیکھ کر کسی نے کوئی جملہ کہہ دیا کہ عجیب نظروں سے دیکھا، انہیں نظر لگ گئی، وہ بیمار ہو گئے، حضور کو خبر ہوئی۔ جب یہ سارا معاملہ رسول اللہ کی بارگاہ پیش کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے فرمایا جب تو کسی کی کوئی چیز دیکھے تو کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو یہ جب بھی آپ کسی کی کوئی چیز دیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں، یہ واو، یہ واو نہیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، او امیزنگ، او مائی گاڈ، یہ چیزیں بچوں کو بتاؤ بھائی، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ یہ واو امیزنگ امیزنگ نہیں کہا کریں، منہ سے جو بے اختیار جملہ نکلے وہ کیا نکلے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اچھا، ہمارے ہندوستانی پاکستانی کلچر یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اگر آپ کہہ دیں تو ہم سمجھتے ہیں کوئی مصیبت کے وقت ہی کہا جا سکتا ہے، جیسے کوئی کسی نے بات کیا، ارے لا حول ولا قوت الا باللہ، حالانکہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آدمی کسی کے بلڈنگ کو دیکھ کر بھی کہہ سکتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ نے گھر بنایا، آپ نے مجھے بلایا اور میں جا کے کہوں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم،
تو انڈیا پاکستانی کیا سمجھے گا کہ گھر کے اندر کوئی فالٹ ہے یا گھر بڑا بیکار لگا حضرت کو جب کہہ رہے لا حول ولا قوت، یہ کیا گھر بنایا تم نے؟ ایسا نہیں ہے. لا حول کا معنی کوئی چینج نہیں آ سکتا اللہ کے چینج لائے بغیر، ولا قوت اور کوئی طاقت نہیں ہے سوائے الا باللہ اللہ کے. اور اللہ کون ہے؟ علی گل، بلند ہے، عظمت والا. تو اگر کسی نے آپ کے گھر پہ آ کر کہہ دیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اس وقت تک چینج نہیں آ سکتا جب تک اللہ چینج نہ لائے. تو آپ نے گھر بدلا ہے تو یہ چینج جو آیا ہے یہ اللہ کی وجہ سے آیا. ولا قوت، اور آپ میں طاقت نہیں تھی کہ اپنے حالات کو بدل لیتے، گھر بڑا لے لیتے، گاڑی اچھی لے لیتے، لیکن ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ کو طاقت ہے. تو ہمارے یہاں جو پاکستانی ہندوستانی جو کلچر ہے اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے مفہوم کو تو کچھ اور ہی بنا دیا. تو یہ ہر معاملے میں کہا جا سکتا ہے. تو عادت بنا لیجئے. رسول اللہ نے فرمایا نظر بد سے بچانے کے لیے بہترین آیت ہے یہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کسی کے بچے کو دیکھیں، کسی کی کامیابی کو دیکھیں، کسی کی ترقی کو دیکھیں، کسی کے گھر کو دیکھیں، کسی کے بچوں کو فرما بردار دیکھیں، کسی کے گھر پر جائیے، جو بھی چیز آپ کو پسند آئے کہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اب آگے کیا بات کی جا رہی ہے؟ ان ترنی انا اقل منک، یہ دیکھیں یہ ہے مومن کی شان. ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تو یہ خیال کرتا ہے، تو یہ دیکھتا ہے انا اقل منک کہ میں تجھ سے کمتر ہوں، مالا و ولدا، مال میں اور اولاد میں. ان ترنی اکارڈنگ ٹو یور پرسپیکٹو، اکارڈنگ ٹو یور ویو، اگر تمہارے نزدیک میں کمتر ہوں. یعنی کبھی بھی آدمی کو اپنے آپ کو کمتر سمجھنا نہیں چاہیے. غریب آدمی کمپلیکس کا شکار رہتا. ہمارے ہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جو امیروں سے کمتر محسوس کرتے ہیں. امیر ان کو 10 روپے نہیں دیں گے لیکن پھر بھی ان کا کہ ہاتھ باندھے ہوئے صرف اس وجہ سے، ان کی دولت کی وجہ سے. اللہ نے سب کو برابر بنایا. بھائی کیوں دبتے ہو کسی امیر سے؟ کیوں روب میں آتے ہو؟ کیوں انفلوئنس لیتے ہو کسی کی گاڑی کا، کسی کے بنگلے کا، کسی کے دولت کا؟ اللہ نے اس کو دیا لیکن تمہیں اشرف المخلوقات بنایا. تمہارے پاس ایمان ہے، توکل ہے، تو تم بھی اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے تمہارا مرتبہ بڑا ہو، بلند ہو. تو کسی امیر کے آگے سر کو نہ جھکائیے، کسی امیر کے آگے اپنے آپ کو ذلیل نہ سمجھیے. اب یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تم سے کمتر ہوں. اس مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یار بات تو صحیح تمہاری، ہوں تو میں تم سے کمتر. نہیں، اس نے کہا اکارڈنگ ٹو یور پرسپیکٹو. If I am less than you، اگر انا اقل منک، اگر تیرے پرسپیکٹو میں جو ہے وہ جو ہے اگر کمتر ہوں مال اور اولاد میں، تو فعسا ربی، اب یقین دیکھیے مومن کا، فعسا ربی ان یؤتینی خیرا من جنتی کا، تو امید ہے کہ میرا رب مجھے عطا کر دے تجھ سے بھی بہتر باغ. یہ تو اللہ کی دین ہے نا، اللہ تجھ سے لے لے اور مجھے کل دے دے. تو یہ جو مال و دولت ہے یہ رہنے والا نہیں ہوتا کسی کے پاس. کوئی روڈ پر ہوتا ہے راتوں رات اللہ امیر بنا دیتا، کوئی راتوں رات اللہ امیر سے غریب بنا دیتا. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء. تو اس نے کہا فعسا ربی، گھمنڈ نہ کر، مجھے اپنے آپ سے کمتر نہ سمجھ. فعسا ربی، میرا رب ان قریب امید ہے کہ ان یؤتینی خیرا من جنتک، کہ مجھے عطا کر دے تجھ سے بھی بہتر باغ. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور بھیج دے تیرے باغ پر آسمان سے کوئی عذاب. حسبان کہتے ہیں بجلی کو، حسبان کہتے ہیں اولوں کو. تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے گھمنڈ نہ کر، ہو سکتا ہے اللہ مجھے تجھ سے بہتر باغ دے دے اور تجھے روڈ پر لے آئے اس طریقے سے کہ تیرے باغ پر کوئی آسمان سے عذاب نازل ہو جائے. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور کیا ہو جائے کہ تیری زمین جو ہے وہ ایک چٹیل میدان. صعیداً زلقا کہتے ہیں وہ میدان جس پر کبھی کوئی دانہ اگ ہی نہ سکتا ہو. صعیداً زلقا، اور تیری زمین چٹیل میدان ہو جائے. اب ایک غریب آدمی کا اس نے دل دکھایا، گھمنڈ کیا، تکبر کیا، اور اس غریب نے ایک جملہ بولا. غریب کے دل سے آہ نکلی، اللہ نے قبول کر لی. اس نے یہ بات بولی نا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ایسا ہو جائے. تو اس لیے
حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اتقوا دعوت المظلوم فإنه ليس بين الله حجاب او كما قال علیہ السلام. حضور فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اگر وہ بد دعا دیتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ، کوئی حجاب نہیں ہوتا. تو غریب کی غربت کا مذاق نہ اڑائیے، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیے. بعض اوقات امیر کے بچے ہوتے ہیں تو ان کا دماغ باپ سے زیادہ گھوما ہوا ہوتا ہے. اپنے بچوں کو بھی ڈاؤن ٹو ارتھ بنائیے کہ وہ کسی غریب کے بچے کو ذلیل نہ کریں، کسی غریب کے بچے کو اس کی غربت کا احساس نہ دلائیں کہ ہمارے پاس تو یہ ہے، تمہارے پاس ہے. آج کل بچے جو ہے اس طرح لڑائی میں بول رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاپا کے پاس تو یہ بھی ہے، تمہارے پاس ہے. تو بچوں کو ان چیزوں سے روکیے، ان کی تربیت کیجیے، کیونکہ کبھی خدا نہ خواستہ کسی غریب کے دل کی آہ لگ گئی، کسی اللہ والے کا اپنے دل دکھا دیا اور اس نے آہ دے دی. اب دیکھیں اس نے کیا کہا، اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے، آخری آیات ہیں اس رکوع کی. او یصبح، اب اس غریب نے ایک اور بات کی، اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ذکر ہے، اس کے ساتھ ہوا کیا. اس غریب نے کہا او یصبح ماؤہا، پہلی بات تو کہ آسمان سے کوئی عذاب نازل ہو جائے. دوسری بات کی او یصبح ماؤہا غورا، کہا یا پھر ہو جائے جو پانی ہے تیری زمین پر، جس سے پورا کھیت جو ہے وہ اس کو آبپاشی ہوتی ہے. فرمایا ماؤہا غورن، غورن کا معنی ہوتا ہے پانی کا سک کر لینا زمین کو. یہ جو نہر تیرے پاس ہے، اللہ اگر اس پانی کو سک کر لے اور یہ زمین کے اندر چلا جائے، فلن تستطیع لہ طلبا، تو ہرگز اس کو نکالنے کی اور اس کو واپس لانے کی طاقت نہیں رکھتا. اگر ایسا ہو جائے تو سوچ کیا ہوگا. اللہ کہہ رہا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور تباہی نے گھیر لیا اس کے تمام وسائل کو، اس کے تمام پھلوں کو. اب دیکھیں پچھلی دفعہ 3-4 آیتوں میں بیان کیا تھا کہ اس کا باغ کیسا ہے، ایسا ہے، ایسا دیا، ایسا دیا، یہ دیا، یہ دیا. اور جب اللہ نے تباہ کرنے کی بات کی تو 2 جملے میں معاملہ ختم. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، 2 جملے میں. کیونکہ اللہ کے نزدیک، تمہارے نزدیک تو بڑی بڑی بلڈنگوں کی اہمیت ہوگی، تمہارے نزدیک تو تمہاری دولت کی اہمیت ہوگی، لیکن اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں. تو اللہ نے تمہیں دیا ہوا انعام ہے اللہ کا. جس دن اللہ نے لینا چاہا تو رات کو سو گے تم ملینر اور بلینر بن کے، اس وقت جب صبح آنکھ کھلے تو ڈیپ پر چڑھا ہوا ہو، قرضدار دروازے پر موجود ہو. یہ اللہ کی دین ہے. کیونکہ جب اللہ کسی کی بگاڑنے پر آتا ہے، اللہ سب کو بچائے. جب اللہ کسی کی بگاڑنے پر آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذلت میں ڈالنا چاہتا ہے تو راتوں رات لمحوں میں تقدیریں بدل جاتی. اللہ کہہ رہا ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، یہ دیکھیے رہا ایک رات پہلے تو یہ دعوے یہ کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور تباہی نے گھیر لیا اس کے ثمرات کو. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، تو وہ صبح اس حالت میں جب آیا اور دیکھا کہ سارا باغ ختم. فَأَصْبَحَ، تو اس نے صبح اس حال میں کی، يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، وہ اپنی ہتھیلیاں مل رہا تھا. کف معنی ہوتا ہے ہتھیلیاں. یقلب کفیہ، وہ اپنی ہتھیلیاں مگر مل رہا تھا افسوس سے. علی ما انفق فیہا، کس بات پر مل رہا تھا؟ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ اس کی لگی ہوئی ہے، یہ باغ اتنا ہرا بھرا تھا جس کے بارے میں وہ جملہ تھا قال ما اظن ان تبید ھذی ابدا، یہ باغ تو کبھی تباہ ہی نہیں ہوگا. ہتھیلیاں مل رہا ہے. وہی خاویۃ علی عروشہا، اور اس کی جو چھتیں تھیں باغ کی وہ زمین پر گری ہوئی تھی. اب باغ کی تو چھت ہوتی نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ وہ جو گھنے درخت تھے، جن گھنے درختوں نے اس باغ کو ڈھانپا ہوا تھا، وہ سارے درخت گر چکے تھے ایک دوسرے پر، اور وہ چٹیل میدان ٹائپ کا ہو گیا تھا. اللہ کہہ رہا وَيَقُولُ، اب جیسے ہی نقصان ہوا اور جیسے ہی وہ زمین پر آیا، تو جب عذاب اللہ کا آتا تو کتنا ہی ضدی سے ضدی آدمی ہو، فوراً اسے اللہ یاد آتا. فرعون سے بڑھ کر کون اس دنیا میں ورس آدمی ہوا ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوبنے لگا تو کہنے لگا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. یہ قرآن کے اندر لکھا جملہ کہ میں ایمان لایا اس رب پر جو بنی اسرائیل کا رب ہے، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو اللہ کہتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب توبہ یاد آ رہی ہے تجھے، اب یاد آ رہا ہے الآن. اللہ کہہ رہا ہے الآن، ناؤ، اب تجھے یاد آ رہی ہے ریپنٹیشن، اب یاد آ رہی ہے توبہ.
تو جب اللہ کا عذاب آ جاتا پھر آدمی توبہ 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 کرتا. تو اب اس نے بھی کیا کیا, وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي, فوراً کہنے لگا یا لیتنی, اے میرے رب, کاش لم اشرک بربی احدا, میں شرک نہ کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو. اب یہاں بڑی اچھا نقطہ, آخری 2 آیتیں رہ گئی ہیں, نقطہ سمجھنے کا یہاں پر کیا ہے. یہاں اس پورے رکوع میں کہیں بھی اس بندے کا جو مالدار ہے اس کے شرک کو کہیں بیان نہیں کیا کہ کہیں دیوتا کی بات آئی ہو, کہیں دیوی کی بات آئی ہو کہ یہ شرک کرتا تھا. لیکن پھر آخر میں کیا کہہ رہا ہے کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کرتا. حالانکہ شریک تو کر ہی نہیں رہا تھا بلکہ قیامت کا انکار کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي. لیکن بالفرض اگر میں چلا بھی گیا اپنے رب کے پاس تو مقصد کیا ہے, رب پر ایمان تھا. تو پتہ لگا ایک شرک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی بت کو اپنا خدا بنا لے, اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی مادہ پرستی میں غرق ہو جائے اور مال کو اپنے اندرون خانہ خدا بنا بیٹھے. صرف بت کا خدا نہیں ہوتا ہے, مال کا بھی خدا ہوتا ہے جو اندر بیٹھا ہوتا ہے. اور علامہ اقبال نے اس سے آگے بڑھ کے بات کی. اقبال جس دور میں تھے انہوں نے کہا اس دور کے خداؤں میں سب سے بڑا خدا وطن بھی بن گیا ہے لوگوں کا. یعنی اسلام ایمان بعد میں ہے, وطنیت پہلے. انڈین ہونا, پاکستانی ہونا, عراقی ہونا, شمالی ہونا. مسلمانوں میں یہ باتیں کہاں تھی؟ ارے بھائی انڈیا کا ہے کہ پاکستان کا ہے, مسلمان ہے بھائی ہمارا. لیکن یہ وطنیت, یہ نیشنلزم, یہ بھی اتنا زیادہ اس کو ہائی کریٹ کروا دی کہ اب نیشنلزم ایک باقاعدہ مذہب ہے. نیشنلزم کی بنیاد پر جناب ڈیویژن ہو رہی ہے. یعنی مسلمان پہلے یہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہ کس علاقے کا, کس ملک کا مسلمان ہے. کیا ڈسکرمنیشن نہیں دیکھتے آپ یہاں پر؟ آپ کے فیل نہیں کرتے ڈسکرمنیشن کہ مذہب اب ایک تو تھا مذہب, اب وطن بھی مذہب بن گیا, وطنیت, نیشنلزم بھی. تو اقبال نے کہا وطنیت بھی ایک شرک ہوتا ہے جب آدمی خدا کو چھوڑ کر کسی اور آئیڈیالوجی کے پیچھے چل پڑے اور اسی پر ہی توکل کر لے. اس طریقے سے مادہ پرستی, میٹریلزم جو اس بندے کو ہو گیا تھا, اس کے ذہن میں کیا تھا, میرا کاروبار, میری دولت, یہی مجھے بچا کر رکھے گی, یہی مجھے عزت دلوائے گی, یہی ہے جو میرا اسٹیٹس برقرار رکھے گی, یہی ہے جو مجھے آخرت میں بھی کامیاب کروائے گی. جب آدمی کے ذہن میں مال 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 مال, دولت 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 ہوتا ہے تو اس کا مقصد ہے خدا کی جگہ بھی دولت نے لے لی اور وہ شرک فی المال میں مبتلا ہو گیا. تو اللہ کہہ رہا ہے جب ہم نے اس سے سب چیزیں لے لیں تو کہہ رہا لم اشرک بربی احدا, کاش کہ میں شرک نہیں کرتا اپنے رب کے ساتھ. ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ, اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی گروہ, ینصرونہ من دون اللہ, کہ جو اللہ کے خلاف یا اللہ کے علاوہ اس کی مدد کر سکے. وہ اب یہ جملہ اس سے جوڑیے جو اس نے کہا تھا نا, انا اکثر منک مالا واعز نفرا, کہ میں سوسائٹی کے اندر بہت عزت دار آدمی. تو اللہ کہہ رہا وہ جو گروپس اس کے تھے جو اس کو عزت دینے والے تھے, جب اللہ کسی کو ذلیل کرتا تو کوئی کام نہیں آئے گا. یہ تمہارے نوکر چاکر, یہ تمہاری چاپلوسی کرنے والے, جس دن اللہ نے کسی کو ذلیل کرنا ہے نا تو کائنات کی کوئی ہستی اسے عزت نہیں دے سکتی. اس کو یہ زوم تھا وَعَزُّ نَفَرَا, کہ میں لوگوں میں زیادہ عزت والا ہوں. اللہ کہہ رہا کوئی گروہ اس کی مدد نہیں کرے گا. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا, اور اگر اس کو یہ خیال تھا, چلو گروہ نے ساتھ نہ تو نہیں دیا, اس نے سوچا وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا, اللہ کہہ رہا ہے اس کے دماغ میں یہ بھی تو زوم تھا نا کہ وہ جینیس آدمی ہے, ٹیلنٹڈ آدمی ہے, وہ جہاں جائے, جہاں قدم رکھے وہاں پر ماحول اپنا بنا لیتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا, وہ خود بھی اپنی آپ مدد نہیں کر سکتا. جب اللہ کا عذاب آئے گا, اللہ کی پکڑ آئے گی, اللہ جب ذلیل کرے گا کسی کو, اللہ سب کو بچائے, ہم سب کو بچائے اللہ کے قہر سے, اللہ تعالیٰ ذلت سے بچائے. لیکن جب اللہ کسی کو ذلیل کرتا ہے, کسی کی بگاڑتا ہے, تو اللہ کہہ رہا ہے نہ کوئی گروہ اس کے کام آئے گا, وما کان منتصرا, اور نہ وہ خود اپنے آپ کی مدد کر سکے گا. اور آخری بات فائنل کر دی اس رکوع کے اندر, جو آخری آیت ہے اس رکوع کی, ہنالک الولایۃ للہ الحق. ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا اب تمہیں سمجھنا چاہیے, یہاں یہ بات تمہارے ذہن میں آنا چاہیے, الولایۃ للہ الحق, سارا اختیار ہی اللہ کا ہے, سارا غلبہ ہی اللہ کا ہے,
سب طاقت ہی اللہ کی، جب چاہے جس کو اٹھا دے، جب چاہے جس کو چاہے گرا دے۔ ایک ہوتا ہے ولایا، ولایا جب واؤ کے نیچے زیر ہوتا ہے تو مراد ہوتی ہے دوستی، مددگار، اور جب واؤ پر زبر ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے غلبہ، مراد ہوتی ہے طاقت، مراد ہوتا ہے اختیار۔ تو یہاں ولایت نہیں ہے، ولایت ہے، هنالک الولایۃ للہ۔ تو یہاں یہ بات پتہ چل گئی، اس عذاب کے بعد فرما دیا دیکھو اس کے پچھلی حالت کو دیکھو، نئی حالت کو دیکھو۔ الولایۃ، تو تمہیں دیکھ کر اندازہ ہوگا اختیار سارا اللہ کا ہے، الحق، اور وہی حق ہے، وخیر ثوابا، اور وہی اللہ ثواب دینے کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، وخیر عقبا، اور کسی کو انجام تک پہنچانے کے لیے بھی بہتر ہے۔ تو دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ مال کے فتنے سے بھی ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیشہ اس کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گھمنڈ ہونے سے، غرور ہونے سے، تکبر ہونے سے، اکڑ ہونے سے، چاہے یہ چیزیں علم کی وجہ سے ہوں یا مال کی وجہ سے ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے کبر سے ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے، اللہ بری نظر سے بچائے، اور ہمیشہ اپنی زبان پر جملہ رکھیے ماشاء اللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تمام چیزیں رکھیے۔ اور آپ یہ دیکھیے اس پہلو میں ایک اور بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو کہا جاتا ہے دجال کے فتنے سے سورہ کہف محفوظ رکھے گی، یہ حدیث شریف کے اندر ہے نا کہ جو بندہ سورہ کہف کو ہر جمعے پڑھے گا تو ہر جمعے سورہ کہف پڑھنے کی برکت سے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ دجال کا فتنہ کیا ہے؟ مٹیریلزم کا فتنہ اور مذہب کا فتنہ۔ وہ دنیا کی رنگینیوں میں آدمی کو پھنسا کر اس کا ایمان لینا چاہتا، تو اس میں دونوں پہلو آ گئے۔ ایک پہلو اصحاب کہف کا کہ انفلوئنس کے ساتھ ان کی قوم اور بادشاہ چاہتا تھا ان کا ایمان لے لے، تو وہ آ گیا اصحاب کہف۔ اور دنیا کی رنگینیوں کے اندر جو کھو جائے اور فتنے میں لگ کر اللہ کو بھول جائے تو وہ آ گیا اس بندے کا قصہ جس کے پاس باغ تھا۔ تو اس وجہ سے فرمایا جو سورہ کہف پڑھتا ہے تو ایک ہے دجال کا آنا اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنا، ایک ہے اس دجالی نظام میں رہنا کہ اس دنیا کی رنگینیوں میں آپ اتنے پھنس جائیں کہ آپ کو اللہ یاد نہ رہے، یہ دجالی نظام ہے۔ تو جو سورہ کہف پڑھتا ہے تو یہ دونوں واقعات اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دجالی نظام کے اندر اس میں سب سے بڑا فتنہ اس دور کا مال کا فتنہ ہے، بھائی بھائی کا نہیں، بہن بہن کی نہیں، ماں باپ اولاد میں جھگڑے، اس مال کی آفت کی وجہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے آدمی کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس صورت کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تمام فتون سے اور فتنوں سے اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔